بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے آصف اور اردو وائس اسٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کا یہ واقعہ بہت ہی عجیب ہونے والا ہے اور جو کمزور اور نرم دل والے افراد ہیں وہ اس واقعے کو نہ سنیں۔ ہم انسانوں کی فطرت ہے کہ جب تک ہم لوگوں کے ساتھ کوئی معاملہ پیش نہ آئے تب تک ہم ان چیزوں پر اعتبار نہیں کر پاتے۔ ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں جن کا تصور تک ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا، تو ان باتوں کو ماننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ایک واقعہ آج میرے پاس بھی موجود ہے جس کو میرا خود کا بھی ذہن ماننے کو تیار نہیں، اور میری دعا ہے کہ یہ واقعہ جھوٹا ہی ہو۔ تھمبنیل اور ٹائٹل پڑھ کر آپ میں سے کافی لوگوں کو آج کے اس واقعے کا اندازہ ہو گیا ہوگا، تو چلیں بنا دیر کیے آج کا واقعہ شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، یہ واقعہ چکوال سے احسان مرزا نے بھیجا ہے۔ چلیں واقعہ احسان مرزا کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ 1998 کا ہے، جب میری عمر 26 سال تھی اور میں نوکری کے سلسلے میں فیصل آباد رہتا تھا۔ میں ایک کپڑے کی مل میں کام کیا کرتا تھا۔ تب یہ واقعہ اس مل کے مینیجر کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس مینیجر کا نام ارسلان خان تھا۔ وہ بھی میرا ہم عمر ہی تھا۔ ویسے تو ارسلان اسلام آباد سے بلونگ کرتا تھا، پر اچھی پوسٹ اور سیلری دیکھ کر وہ فیصل آباد آ گیا اور کپڑے کی مل کے مینیجر کے طور پر جاب سنبھال لی۔ اس نے کچھ ہفتے تو وہیں فیکٹری کے گیسٹ ہاؤس میں گزارے، پر اس کی فیملی اسلام آباد میں تھی۔ وہ ان کو بھی یہاں پر بلانا چاہتا تھا، تو اس نے فیکٹری کے قریب ہی بنی ہوئی ایک نئی کالونی میں کرائے کا ایک مکان بھی دیکھ لیا۔ چونکہ نیو کالونی بنی ہوئی تھی تو وہاں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی اور چند گھر ہی آباد تھے، پر کارنر کی لوکیشن پر بنا ہوا یہ نئے طرز کا مکان بہت ہی خوبصورت تھا اور فیکٹری کے قریب بھی تھا، اور تو اور اس مکان کا رینٹ بھی بہت ہی مناسب تھا۔ یہ سب سہولیات دیکھ کر ارسلان نے وہ گھر فوراً ہی رینٹ پر لے لیا۔ یہ مکان 4 کمروں پر بنا ہوا سنگل فلور تھا، مطلب نیچے گراؤنڈ فلور تھا اور اوپر چھت تھی۔ 3 کمرے اور ایک صحن نیچے بنے ہوئے تھے، جبکہ ایک کمرہ اوپر چھت پر بنا ہوا تھا۔ یہ گھر ارسلان کی چھوٹی سی فیملی کے لیے کافی تھا۔ ارسلان کی فیملی میں اس کی وائف، اس کا 3 سالہ بیٹا راہل اور والدہ شامل تھی۔ والد کا کچھ سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ خیر، وہ اپنی فیملی کو فیصل آباد بلا لیتا ہے اور وہ لوگ اس مکان میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ نیچے 3 کمروں میں سے ایک میاں بیوی رکھ لیتے ہیں، ایک والدہ کو دے دیتے ہیں، جبکہ ایک کمرہ مہمان خانہ کے طور پر بنا دیتے ہیں، اور اوپر چھت والا کمرہ ان کے کسی کام کا نہ تھا، تو وہ انہوں نے بس فالتو سامان ڈال کے اسٹور کے طور پر ہی رکھ لیا۔ یہ ایک خوشحال فیملی تھی۔ والدہ کچھ بیمار رہتی تھی، زیادہ چل پھر نہیں سکتی تھی، پر وہ بہت ہی عبادت گزار خاتون تھی۔ ارسلان صبح مل پر چلا جاتا، جبکہ اس کی وائف گھر کے سارے کام کاج دیکھتی، اور اس کی والدہ اپنے پوتے مطلب راہل کو سنبھالتی اور اس کا دھیان رکھتی تھی۔ دن ایسے ہی خوشی سے کٹ رہے تھے، اور ان کو شفٹ ہوئے 10-12 دن گزر چکے تھے۔ پھر شروع ہوتے ہیں ایسے منحوس واقعات جن کو سن کر یقین کرنا ناممکن ہو جائے۔ ہوا یہ کہ ایک دن ارسلان روز کی طرح رات کے 8 بجے کام سے واپس گھر آتا ہے۔ فریش ہوتا ہے، تب تک اس کی وائف کھانا لگا دیتی ہے۔ کھانا کھا کے وہ دونوں میاں بیوی اپنے روم میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ زمین پر بچھے قالین پر ان کا 3 سالہ بیٹا راہل بیٹھا ہوتا ہے، جو کچھ کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے کہ اچانک وہ بچہ چونک سا جاتا ہے اور روم کے کھلے ہوئے دروازے کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے، جیسے وہاں کوئی کھڑا ہو۔ راہل کی ماں نے جب دیکھا تو اس کو آواز دی کہ بیٹا کیا دیکھ رہے ہو، کوئی نہیں ہے، ادھر آ جاؤ۔ پر وہ مسلسل دروازہ دیکھے جا رہا تھا۔ کچھ سیکنڈ میں اچانک وہ زور سے چیخا اور بھاگتا ہوا اپنی ماں سے آ کے لپٹ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ ارسلان اور اس کی بیوی نے بہت پوچھا، بیٹا کیا ہوا، بیٹا کیا ہوا، پر وہ کچھ نہیں بتا پا رہا تھا۔
बस बेतहाशा रो रहा था और उंगली दरवाजे की तरफ करके वहां वहां कह रहा था और अपने हाथ से जैसे मारते हैं वैसे इशारे कर रहा था। अरसलान को यह बहुत अजीब लगा और थोड़ा सा वो परेशान भी हुआ, पर उसको लगा कि शायद मेरी वालदा कमरे के बाहर से गुजरी होगी और ये कुछ और समझकर डर गया। उसने रूम के बाहर जाकर देखा पर बाहर कोई ना था, वालदा भी अपने रूम में सो रही थी। खैर उन्होंने रूम का डोर लॉक किया और बेड पर जाकर सो गए। रात के तकरीबन 2 बजे के टाइम उनके रूम का दरवाजा कोई खटखटाता है। अरसलान की वाइफ की आंख खुल जाती है। वो समझती है कि उसकी सास होगी। वो उठ के डोर ओपन करती है पर वहां कोई नहीं होता। उसको लगता है कि शायद मेरा वहम होगा और दरवाजा लॉक करके दोबारा बेड पर आकर सो जाती है। अभी वो पूरी तरह सोई भी नहीं होती कि उसको कुछ आवाजें आने लगती हैं, जैसे छत पर कोई चल रहा हो। और ये आवाजें इतनी तेज होती हैं कि उनसे अरसलान की आंख भी खुल जाती है। अरसलान को लगता है कि छत पर कोई चोर आ गया। वो हिम्मत करके एक डंडा उठाकर छत की तरफ जाता है। वहां जाकर देखता है तो छत पर उनके स्टोर रूम के बाहर एक काली मोटी सी बिल्ली बैठी होती है। उसको देखकर अरसलान डर जाता है और उसको डंडा जमीन पर मारकर डरा के भगाने की कोशिश करता है, पर उस बिल्ली को तो कोई असर ही नहीं होता। वो अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिली, बस अरसलान को घूरे जा रही होती है। अरसलान डर कर नीचे आ जाता है और वाइफ को यह बात नहीं बताता। उसको बस इतना बोलता है कि छत पर कोई नहीं था, शायद बराबर के घर से आवाज आई होगी। यह सुनकर उसकी वाइफ उसको फौरन बोलती है कि उनके बराबर वाले घर में तो कोई रहता ही नहीं है। अपनी बीवी की बात सुनकर अरसलान को भी याद आ जाता है कि वाकई में उनका तो कॉर्नर वाला मकान है और इनके बराबर में जो घर है उसमें कोई रहता ही नहीं। खैर वो कुछ सेकंड एक दूसरे का मुंह देखकर बिना कुछ कहे दोबारा से सोने की कोशिश करते हैं और बाकी की रात खैर से गुजर गई। सुबह अरसलान अपनी जॉब पर चला गया और पीछे से उसकी बीवी, बेटा और अम्मी घर पर ही थे। अरसलान की वालदा अपनी बहू से बोलती हैं कि बेटा रात किचन में क्यों आई थी? अरसलान को भूख लग गई थी क्या? बहू हैरान होकर बोलती है कि नहीं अम्मी, मैं तो रूम में ही थी। अरसलान की वालदा भी हैरानी से बोलती हैं कि बेटा मैंने रात तुमको किचन में देखा, तुमको आवाज देके पानी मांगा और तुम पानी का गिलास मुझे यहाँ इस रूम तक देने भी आई थी, पर कुछ बोल नहीं रही थी। मुझे लगा शायद नींद में हो। अरसलान की वाइफ समझो सकते में आ गई, कहने लगी अम्मी अल्लाह की कसम मैं तो अपने रूम से सारी रात नहीं निकली। बहरहाल अब घर वालों को शक होने लगा था कि जरूर कुछ मामलात तो है। रात अरसलान काम से वापस आया तो उसकी वाइफ ने उसको ये बात बताई तो उसने कहा कि अम्मी तो रोज टैबलेट्स खा के सोती हैं, जरूर उन्होंने कोई ख्वाब देखा होगा। तुम खामखा की टेंशन मत लो। अरसलान की वाइफ चुप हो गई क्योंकि उसको पता था कि अरसलान को इन सब बातों पर यकीन नहीं है और ना ही वो ये सब मानता है। अगले दिन अरसलान की वालदा असर की नमाज पढ़ रही थी और अरसलान का बेटा राहिल उनके पास ही बैठा खेल रहा था कि खेलते खेलते उसकी आवाज आना अचानक बंद हो गई। नमाज के दौरान उनको लगा कि शायद मेरा पोता अपनी माँ के पास चला गया होगा। नमाज पढ़ के उन्होंने बहू को आवाज दी कि राहिल तुम्हारे पास है। बहू जो किचन में काम कर रही थी भागती हुई आई और बोली नहीं तो वो तो अभी यहीं था। वो दोनों परेशान हो जाती हैं और पागलों की तरह पूरे घर में उसको ढूंढती हैं, पर राहिल कहीं नहीं मिल रहा होता। इतने में सास को राहिल के रोने की हल्की सी आवाज आने लगती है। वो आवाजें छत से आ रही होती हैं। बहू ऊपर छत की तरफ भागती है। छत पर जाकर देखती है कि राहिल ऊपर बने स्टोर रूम के दरवाजे के बाहर बैठा रो रहा होता है। वो उसको उठाकर नीचे ले आती है। उस टाइम मोबाइल फोन्स का जमाना नहीं था, उनके घर पर लाइन वाला टेलीफोन था। उससे वो मिल में अरसलान को कॉल करके घर पर बुलाती है और उसको बताती है कि ऐसे ऐसे मामलात हुए हैं, जल्दी घर आ जाओ। अरसलान जल्दी से घर आ जाता है और इस बात पर बहुत हैरान होता है कि बच्चा ऊपर छत पर कैसे पहुंचा। उसकी वाइफ अरसलान से लड़ना शुरू कर देती है कि इस घर में कुछ तो है, यहाँ अब हम नहीं रहेंगे,
ارسلان اس کو دلاسا دیتا ہے کہ جلد سے جلد میں دوسرا گھر دیکھتا ہوں، پر وہ اب بھی ان سب معاملات کو سمجھنے سے قاصر تھا، کیونکہ وہ ان سب چیزوں کو نہیں مانتا تھا۔ اگلے دن صبح ارسلان ابھی گھر ہی ہوتا ہے تو کچن سے کچھ گرنے کی آواز آتی ہے۔ اس کی وائف جا کر دیکھتی ہے تو دودھ کا برتن زمین پر گرا پڑا ہوتا ہے اور اس میں پڑا سارا دودھ زمین پر گر کر پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ وہ وائپر لینے صحن کی طرف جاتی ہے۔ جب واپس آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ وہی موٹی کالی بلی زمین پر پڑا سارا دودھ پی رہی ہوتی ہے اور کچھ ہی سیکنڈ میں وہ سارا دودھ پی جاتی ہے، حالانکہ 2 لیٹر دودھ تھا۔ وہ فوراً ارسلان کو بلانے جاتی ہے۔ جب تک ارسلان آتا ہے وہ بلی وہاں سے غائب ہو چکی ہوتی ہے۔ اس واقعے کے بعد ارسلان کو ہلکا ہلکا سا خوف آنے لگ جاتا ہے اور وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ضرور کچھ معاملات ہیں، جبکہ ارسلان کی والدہ کے ساتھ کوئی خاص معاملہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ بہت عبادت گزار خاتون تھی۔ ارسلان اور اس کی وائف نماز کے پابند نہیں تھے۔ دوستوں یاد رکھیں، نماز پڑھنے والوں پر جادو کا اثر بھی اتنا نہیں ہوتا اور اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ جو یہ پڑھتا ہے اس پر ایسی چیزیں اثر انداز نہیں ہو پاتی۔ خیر، اس دن ارسلان یہ طے کر کے جاب پر جاتا ہے کہ آج ہی کوئی گھر ڈھونڈتا ہوں۔ ادھر ارسلان کی بیوی ارسلان کے جانے کے بعد کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے تو اس کو ایسا لگا کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ وہ مڑ کے دیکھتی ہے تو کوئی نہیں ہوتا۔ وہ پھر کام میں لگ جاتی ہے۔ اس کو پھر ایسا ہی فیل ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ وہ پھر مڑ کے دیکھتی ہے، پھر کوئی نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ 3-4 بار ایسا ہی ہوتا ہے، ہر بار پیچھے کوئی نہیں ہوتا۔ پھر اس کے سامنے بنے کیبنٹ میں لگے ہوئے مسالوں کے جار ایک ایک کر کے فرش پر گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی کسی عورت کی ہنسی کی آواز آنے لگتی ہے اور ایک ہلکی سی سرگوشی آتی ہے کہ میں تیرا بچہ لے جاؤں گی۔ وہ گھبرا کے کچن سے باہر آ جاتی ہے اور اپنی ساس کے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ وہاں اس کی ساس اور راہل بیڈ پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ ساس کو یہ سب بتاتی ہے۔ ساس اس کو دلاسا دیتی ہے کہ ارسلان بول کر گیا ہے کہ دوسرا گھر جلد ہی دیکھ لے گا، اور ساس اس پر کچھ پڑھ کر دم کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا ہر ٹائم خود پر اور راہل پر آیت الکرسی پڑھتی رہا کرو۔ اور ایسے میں شام ہو جاتی ہے۔ ارسلان گھر آتا ہے تو اس کی بیوی اس کو آج کا واقعہ بتاتی ہے۔ ارسلان بھی اب کافی ڈر چکا تھا اور اس کو اپنی بیوی کی ہر بات پر اب 100% یقین تھا۔ وہ بتاتا ہے کہ میں نے دوسرا گھر دیکھ لیا ہے، ہم کل ہی وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ اس کی بیوی کو کافی صبر آ جاتا ہے کہ چلو آج ہی کی رات ادھر گزارنی ہے، پر اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ آج ہی کی رات اس کے لیے اس کی زندگی کی سب سے بھاری رات ہونے والی ہے۔ خیر، میاں بیوی کھانا کھا کے دروازے کو لاک کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ رات کے 1:30 بجے کا ٹائم تھا۔ دونوں میاں بیوی سو رہے ہوتے ہیں۔ ان کا بیٹا راہل اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور ان کے روم کے دروازے کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے۔ وہ کافی سہما ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی سہمی ہوئی سسکیاں سن کر ارسلان اور اس کی وائف اٹھ جاتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا سہما ہوا روم کے بند دروازے کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں۔ ان دونوں کو بھی عجیب سی فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں، جیسے دروازے کے اس پار کوئی کھڑا ہے جو ان کو بند دروازے سے بھی دیکھ رہا ہے، اور ان کو ایسا احساس ہو رہا تھا جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ اتنے میں وہ دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے، حالانکہ وہ لوگ لاک کر کے سوئے تھے، پر ان مخلوقات کے آگے دروازوں اور تالوں کی کوئی اوقات نہیں۔ دروازہ جب کھل رہا ہوتا ہے تو میاں بیوی کی نظریں اس دروازے پر ہی ہوتی ہیں، اور جیسے جیسے دروازہ کھلتا گیا ان کی آنکھیں خوف سے پھٹتی گئیں، اور جیسے ہی دروازہ پورا کھلا ان لوگوں نے جو منظر دیکھا اس کے بعد ارسلان کی وائف تو کیا، ارسلان کی خود کی بھی چیخیں نکل گئیں۔ ان کے دروازے پر ایک عورت کھڑی تھی، لمبا سا قد، بکھرے ہوئے بال اور بہت ہی بھیانک چہرہ، اور اس کی 8 انچ کی زبان اس کی تھوڑی سے بھی نیچے تک لٹک رہی تھی۔
वो औरत हंसती हुई आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी और वो उन दोनों मियाँ बीवी के करीब आ जाती है। वो दोनों सकते के आलम में बस चीखें मार रहे होते हैं। वो आके भयानक आवाज में अरसलान की बीवी को बोलती है कि मैंने कहा था ना तेरा बच्चा ले जाऊंगी, और ये कहकर उसने राहिल को उठा लिया और बाहर निकलकर छत की सीढ़ियां चढ़ने लगी। इतने में अरसलान की वालदा रूम से निकल आती है, जो अरसलान और उसकी वाइफ की चीखों पुकार सुनकर जाग चुकी होती है। वो ये मंजर देखकर फौरन पढ़ाई करने लग जाती है और उस चुड़ैल के पीछे सीढ़ियां चढ़ने लग जाती है। साथ साथ अरसलान को भी कुछ होश और हिम्मत आती है और वो भी सीढ़ियों की तरफ भागता है। इतने में वो चुड़ैल राहिल को सीढ़ियों में फेंक कर गायब हो जाती है। अरसलान वहीं होता है और वो अपने गिरते हुए बच्चे को संभाल लेता है और ऐसे उस बच्चे को ज्यादा चोट नहीं आती। वो लोग उसी टाइम उस घर से निकल जाते हैं और उस कपड़े की मिल के गेस्ट हाउस में रात गुजारते हैं, जहां अरसलान मैनेजर था। अरसलान को अंदाजा नहीं था कि उसकी फैमिली के साथ ऐसा भी हो सकता है। वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि उसका बेटा बच गया, और वो ये सोच कर डर गया कि अगर उस वक्त उसकी वालदा आकर पढ़ाई ना करती तो वो चुड़ैल वाकई उसका बेटा ले जाती। खैर, अगले दिन अरसलान दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता है और उसके बाद अरसलान और उसकी वाइफ माशाल्लाह से 5 वक्त के नमाजी बन जाते हैं, और उसके बाद उनके साथ दोबारा ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए और हर नागवानी आफत से महफूज फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वाकया कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए किस्से, एक नए वाकये के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज।